رمضان كريم رمضان كريم مبارك عليكم الشهر. چلیں ایک سوال یہ ہے کہ ملک سے باہر جانے والے لوگ جو ظہر کے بعد سفر کریں ان کی فلائٹ 12:30 تک ہے تو روزے کا کیا حکم ہے؟ فلائٹ 12:30 تک ہے اور ظہر کے بعد سفر کریں یعنی کیا مطلب؟ بہرحال دیکھیں مسئلہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، سوال خود سمجھیں آپ اور جواب بھی سمجھنے کی کوشش کیجیے آپ. مسئلہ یہ ہے کہ جو سفر انسان اختیار کرتا ہے اگر ظہر کے بعد سفر اختیار کر رہا ہے تو یہ روزہ تو اس کو ہر حال میں مکمل کرنا ہے، چاہے ایسی جگہ پہ جا رہا ہو جہاں پہ اس کو 10 دن رکنا ہے، چاہے ایسی جگہ پہ جا رہا ہو جہاں پہ اس کو 10 دن نہیں رکنا ہے، یہ روزہ اس کو بہرحال مکمل کرنا ہے. یہ روزہ سمجھو اس کا بچ گیا اگر وہ ظہر کے بعد سفر اختیار کر رہا ہے. درست. پھر جو اس کی ڈیسٹینیشن ہے جہاں پہ وہ جا رہا ہے، اب اگر ادھر اس کا 10 دن کا ارادہ ہے تو اگلے دن سے روزے اگلے دن سے بھی رکھے گا. یہ بھی ہو گیا. باقی جو جہاں اس نے رکنا ہے مثلا فرض کریں 10 دن سے زیادہ کا اس کا ارادہ ہے تو وہ بھی روزے رکھے گا. لیکن اگر جس جگہ پہ گیا ہے وہاں اس کا 10 دن سے زیادہ کا قصد نہیں ہے، 8 دن رکنا ہے، 6 دن رکنا ہے، 2 دن رکنا ہے، 4 دن رکنا ہے، تو یہ تو بہرحال مکمل ہوگا لیکن اگلے دن سے پھر روزے اس کے اوپر ساقط ہو جائیں گے کیونکہ وہ مسافر شمار ہوگا. یہ اس وقت ہے کہ جب انسان سفر اختیار کر رہا ہو بعد الظہر اور کسی ایسی جگہ پہنچ رہا ہو کہ جو 2 صورتیں آپ کی خدمت میں عرض کی کہ یہاں وہاں 10 دن کا ارادہ ہے یا 10 دن کا ارادہ نہیں ہے، تو دونوں کا مسئلہ آپ کی خدمت میں نے عرض کر دیا. نہیں اگلے دن تو سفر میں ہے نا وہ. اگر 10 دن کا ارادہ کسی جگہ مثلا مجھے یہاں سے لاہور جانا ہے، میں 4 بجے 5 بجے کی کسی ٹرین میں بیٹھا ہوں، 7:30 بجے حالات پلس مائنس روزہ کھل جائے گا. لیکن اگلا دن فرض کریں میرا سفر میں گزر رہا ہے، ابھی تو لاہور نہیں پہنچا ہوں میں، ابھی تو پتہ نہیں ٹرین حیدرآباد بھی کراس کی ہے یا نہیں کی ہے. ہماری ٹرینیں تو ماشاءاللہ اسپیشل ہوتی ہیں. تو یہ روزہ پھر نہیں رکھا جائے گا، یہ روزہ نہیں رکھا جائے گا مگر یہ کہ اگلا جو مسئلہ میں بتانے جا رہا ہوں اس کے اندر یہ شامل ہو جائے تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے. اب ایک سوال میں خود بنا لیتا ہوں. ایک تو آیا ہے وہ سوال یہ کہ جی اگر کوئی ظہر سے پہلے سفر اختیار کرے تو اس کے روزے کا کیا حکم ہے؟ تو اس میں اگر کسی کو ظہر سے پہلے سفر اختیار کرنا ہے تو یہ سوچ کے کہ جی میں نے تو سفر اختیار کرنا ہے وہ روزہ ہی نہ رکھے، یہ جائز نہیں ہے. روزہ اس کو رکھنا ہے جیسے ہی وہ اپنے شہر کی حد سے باہر نکلے گا یا حد ترخص جس کو آپ کہتے ہیں اس کو کراس کرے گا، اب وہ روزہ کھول لے. یہ آزاد ہے، روزہ کھول لے. البتہ یہاں پر پھر 2 صورتیں بن سکتی ہیں. حالانکہ فرض کریں میں یہاں سے کراچی سے حیدرآباد جا رہا ہوں، لمبا سفر ابھی نہ سمجھیں آپ، کراچی سے نکلنا ہے مجھے حیدرآباد جانا ہے. میں سب فرض کریں کہ کراچی سے حیدرآباد 2 گھنٹے کی ڈرائیو ہے اور میں تقریباً یوں سمجھیں کہ آپ 11:30 کے لگ بھگ 11:45 کے لگ بھگ کراچی سے نکلا ہوں. کراچی کراس کرتے کرتے مثلا 12 بج گئے، 12:15 بج گئے، اذان فرض کریں 12:30 بجے ہو رہی ہے. تو اب جو کراس کیا ہے میں نے تو میں آزاد ہوں، چاہوں تو کھا پی سکتا ہوں. لیکن فرض کریں کہ اگر میں کراس کرنے کے بعد کھاتا پیتا نہیں ہوں اور پھر جس جگہ جا رہا ہوں اس جگہ 10 دن کا ارادہ ہے میرا. البتہ مثال تھوڑی ٹیڑھی بن گئی ہے اس لیے کہ میں بالکل آپ کو ایج پہ لے کر گیا ہوں. اس میں شرط یہ ہے کہ آپ ظہر سے پہلے وہاں پہنچ جائیں. حالانکہ ایسی مثال بنائیں کہ حالانکہ آپ تھوڑا پہلے نکلی ہیں، کراچی کراس کر چکی ہیں، ابھی آپ معلق ہیں، برزخ میں ہیں، کراچی اور حیدرآباد کے درمیان ہیں اور یہ وہ پورشن ہے جس میں آپ آزاد ہیں، چاہیں تو کھائیں چاہیں تو نہ بھی کھائیں، آپ کی مرضی ہے. لیکن اگر آپ کا قصد یہ ہے کہ آپ حیدرآباد 10 دن رکیں گی، مثلا کوئی مجلسیں پڑھنے گئی ہیں، کوئی درس دینے گئی ہیں، 10 12 15 دن کا آپ کا پروگرام ہے اور آپ نے 10 12 15 دن حیدرآباد رہنا ہے اور آپ ظہر سے پہلے ہی وہاں پہنچ گئی ہیں. اب اگر آپ کھا چکی ہیں تو آپ آزاد ہیں، اس دن کا روزہ آپ کا نہیں ہے. لیکن اگر آپ نے نہیں کھایا پیا اور آپ حیدرآباد پہنچ گئی ہیں یا کہیں اور سے آ رہی ہیں، اپنے وطن میں ظہر سے پہلے داخل ہو گئی ہیں
اور آپ نے کوئی ایسا کام انجام نہیں دیا ہوا جو روزے کو باطل کرنے والا ہے، تو یہاں پر ضروری ہے کہ آپ روزے کی نیت کریں اور یہ دن روزہ آپ کا مکمل کریں گی اور یہ روزہ آپ کا کاؤنٹ ہو جائے گا۔ بس آپ سب نکل رہی ہوں اپنے شہر سے کسی ایسی جگہ جہاں 10 دن کا ارادہ ہو، یا کہیں سے آپ اپنے شہر میں انٹر ہو رہی ہوں تو 10 دن کے ارادے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ دونوں صورتوں میں اگر آپ ظہر سے پہلے پہنچ رہی ہیں اپنی ڈیسٹینیشن پہ، اور ظہر سے پہلے پہنچنے کے ساتھ ساتھ آپ نے اس دوران کوئی ایسا کام انجام نہیں دیا جو روزے کو باطل کرنے والا ہے، تو اس دن کا روزہ رکھنا آپ پر واجب ہے اور یہ روزہ مکمل کرنا آپ پر واجب ہو جائے گا۔ درست جی؟ یہ جناب علی اگر نماز کا وقت 12:30 بجے ہے اور 12:30 بجے حد ترخص کراس کی، جب سوال آپ نے ٹیڑھا بھیجا تو جواب بھی میں ٹیڑھا ہی دوں گا۔ اتنی ایکیوریسی ہمارے اندر اگر آ گئی تو کیا ہی بات ہے۔ حالانکہ احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو پورا بھی کرے اور اس کی قضا بھی کرے، درست؟ ورنہ اگر آپ اس احتیاط سے بچنا چاہیں تو 2 منٹ کھڑی رہیں، 1 منٹ ضروری ہے کہ ٹھیک 12:30 بجے آپ حد ترخص کو کراس کریں، 2 منٹ اس سے پہلے کھڑی رہیں، آپ 1 منٹ اس سے پہلے کھڑی رہیں، آدھا سیکنڈ اس سے پہلے کھڑی رہیں، جیسے ہی ٹائم پورا ہو جائے پھر کراس کریں، یا تھوڑا تیز چلیں اور آدھا منٹ 1 منٹ پہلے کراس کر لیں۔ اب جس اعتبار سے اگر روزہ رکھنا چاہتی ہیں تو رک جائیں اور وقت ہونے کے بعد کراس کریں، اور اگر نہیں رکھنا چاہتی ہیں روزہ تو جلدی چلیں اور آدھا 1 منٹ پہلے کراس کر لیں۔ دونوں ہاتھ اختیارات آپ کے پاس ہیں، آپ یہ کام کر سکتے ہیں۔ يا صاحب السماء